السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 17 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ تم پھرو، عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ تم ہو ان لوگوں کی مانند کہا انہوں نے سمعنا ہم نے سن لیا، وهم اور وہ لا يسمعون نہیں وہ سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان بے شک شر الدواب بدترین مخلوق، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم بہرے، بکم گونگے، الذین وہ جو، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، ولو اور اگر، علم اللہ جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم ضرور انہیں سنوا دیتا، ولو اسمعہم اور اگر وہ ان کو سنوا دیتا، لتولوا ضرور وہ پھر جاتے، وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں آیت نمبر 23 تک، یہ ساری اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے مومنوں کو مخاطب کر کے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں آ جاؤ اور ان کی اطاعت سے نہ پھرو، اور تم سنتے ہو یعنی تم جانتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، حق بات کو پہچان گئے ہو، تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نہ پھرو اور ان کافروں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں، یعنی سننے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، کان تو ہیں ان کے پاس، لیکن وہ حق بات کو سننے سے قاصر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو حق بات کو سننے سے قاصر ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بری ترین مخلوق ہیں۔ دابہ ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو زمین کی سطح پر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں نا، سب سے بدتر جو ہے نا وہ کافر ہیں جو حق بات کو نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا کہ ان کو نصیحت اثر کرے گی یا یہ قبول کرنے کی نیت سے سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا بھی دیتا نا، پھر بھی انہوں نے پھر جانا تھا، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو قبول کرو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں، لما اس کی طرف جو، یحییکم زندگی دیتا ہے تم کو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول وہ حائل ہوتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو ہو ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، یعنی بے شک اس کی شان یہ ہے کہ اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں، لما اس کے لیے جو، یحییکم تمہیں زندگی دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ کچھ مفسر اسے خاص مفہوم لیتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے، جہاد کی طرف اگر اللہ اور اس کے رسول تمہیں کوئی خاص حکم دیتے ہیں تو ان کی بات کو قبول کرو، ان کا حکم مانو۔ اور کچھ مفسر اس میں تمام اوامر و نواہی اور شریعت کے تمام احکامات کو شامل کرتے ہیں، یعنی تمام احکامات میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول بین المرء وقلبہ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ بے شک الیہ تحشرون بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی دلوں کے بھید، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ کوئی بھی خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا آتی ہے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور قرآن پاک میں بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں پر ثابت رکھنا، اس کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی اسلام لانے کی توفیق دی ہے، تو ہمارے دلوں کو اب اس پہ قائم رکھنا۔ یہ بہت اچھی دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ توفیق تو اللہ سے مانگنی ہے نا، تو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا۔ فتنتاً فتنے سے، آزمائش سے، لا تصیبن الذین ہرگز نہیں وہ پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی ایسی فتنے میں، کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہونے سے ڈرو جو خاص طور پر تم میں سے ظالموں کو نہیں صرف پہنچے گا بلکہ سارے عام و خاص اس میں شامل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی ظالم بندوں کو مسلط کر دے، وہ آپ کو طرح طرح کی سزائیں دیں، سزاؤں میں مبتلا کریں، تکلیفوں میں مبتلا کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ یا پھر جنگ کی صورتحال ہو جائے، یا پھر کوئی آسمانی آفت آ جائے جیسے سیلاب وغیرہ کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس میں بھی تمام لوگ نیک بد عام خاص سب متاثر ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے ڈر جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ جب تم تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ اچک لے جائیں تمہیں لوگ، فآواکم پس اس نے تمہیں پناہ دی، جگہ دی، وأیدکم اور تمہاری تائید کی، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، یعنی مکے میں تم لوگ کمزور تھے، کم تھے، تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی، کمزور بھی تھے، کیونکہ شروع میں تو کمزور لوگ ایمان لائے تھے نا، غریب غربا اور کمزور لوگ ایمان لائے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تعداد میں تھوڑے تھے اور لوگ تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، یعنی تمہیں ختم کر دیں گے یا تمہیں نکال دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے میں تمہیں پناہ دی، جگہ دی، اور تمہاری تائید بھی کی اپنی مدد کے ساتھ، اور تمہیں رزق بھی دیا پاکیزہ چیزوں سے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ کا لفظ جو ہے نا، تاکہ کے لیے بھی آتا ہے اور شاید کے لیے بھی آتا ہے، اور امید ہے، یہ بھی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا، اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور نہ اس کے رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تم نے اطاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، اس میں خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ وَتَخُونُوا اور نہ تم خیانت کرو۔ اب یہاں پہ لا تو نہیں لگا ہوا، لیکن یہ جو پچھلا لا ہے نا، اسی کا ترجمہ یہاں پہ کرنا ہے، اور نہ تم خیانت کرو۔
اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو بھی پورا کرو، اس میں بھی خیانت نہ کرو، اور جو آپس میں وعدے عہد و پیمان کر لیتے ہو اس کو بھی پورا کرو۔ امانتوں میں صرف مال رکھا ہوا، کسی کی امانت رکھی ہوئی چیز، یہ امانت نہیں ہوتی، اور بھی امانت کی کئی صورتیں ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ امانت سے مراد کسی کا راز بھی ہو سکتا ہے، جو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو آگے نہیں پھیلائیں گے۔ کوئی بھی کسی کی بات ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی عہدہ ہے، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو اجرت پہ کام پہ لگایا اور ٹائم اس نے آپ کے ساتھ کر لیا کہ آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن آپ اتنے گھنٹے کام نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ کے سپرد کسی نے کیا ہے، آپ اس کو نہیں انجام دیتے، اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، صرف مال و دولت کی خیانت نہیں ہوتی، اور بھی کئی چیزوں میں خیانت ہوتی ہے۔ جو بھی کوئی کام کسی نے آپ کے سپرد کیا، آپ اس کو پوری امانت داری کے ساتھ نہیں ادا کرتے، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا بہت خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ اس میں ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک صرف اموالکم مال تمہارے، وَأَوْلَادُكُمْ اولادیں تمہاری، فِتْنَةٌ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عِندَهُ اس کے پاس أَجْرٌ عظیم اجر ہے بڑا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو مال ہیں اور جو تمہاری اولاد ہیں یہ فتنے کا باعث ہے۔ فتنہ آزمائش، یعنی ایسی آزمائش جو انسان کی محبت والی چیزوں میں آئے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اولاد سے انسان کو کتنی محبت ہے، مال جو اس نے بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے تو اس کی انسان کے دل میں کتنی قدر و محبت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فتنے کا باعث قرار دیا ہے۔ لیکن اگر اولاد کو اچھے کام میں لگایا، اس کو ادب سکھایا، اس کو اچھی تعلیم دی، تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اسی طرح مال اچھے طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، محنت کر کے پھر حلال جگہ پہ لگایا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لگانے کا حکم دیا تھا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا انسان کے لیے۔ یہ دونوں ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن اگر انہی میں غافل ہو کے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کریں گے، پھریں گے، تو یہی دونوں چیزیں جو ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہیں وہی پھر عذاب بن جائیں گی انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا کا مال ہے، اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ جو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں گے نا، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ہمارا اللہ کے ہاں سیو ہو گیا۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا رکوع نمبر 17 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔